अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ कुर्बान बलूच। कौमी असम्बली ने अचानक इजराइल के ख़िलाफ़ मज़मती करारदाद मंजूर की और ये इत्फाक़ राय से करारदाद मंजूर हुई और मज़लूम फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती का इजहार किया। मैं हैरान परेशान रह गया क्योंकि मैं जब घर से निकला तो मेरे जहन में एक खाका था कि मुझे किस मौजू पर वीलॉग करना है। मैंने सोचा कि अब पार्लियामेंट हाउस चला जाता हूँ और वहाँ जाके ये वीलॉग कर डालूँगा। ऐवान में फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती के तौर पर करारदाद वज़ीर कानून व इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश की और सारी सियासी जमातों ने उसकी हिमायत की और तकरीर की ओपनिंग भी वफाकी वज़ीर ने की। मैंने सोचा कि अचानक क्या हो गया। काफ़ी अरसे के बाद पाकिस्तानी सियासतदानों को, पार्लियामान को फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती का इजहार करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। लेकिन फिर मैंने जो सवालात का वक्फा है उसकी कापी जो उठा रखी थी उस पे नज़र मैंने लगाई तो मुझे बात समझ में आई कि फ़लस्तीनियों के साथ ये यकजहती, ये हमदर्दी क्यों कर पैदा हो गई। अच्छी बात है कि मज़लूम जो भी कौमें हैं, अवाम हैं, लोग हैं, उनके साथ यकजहती का इजहार किया जाए, हमदर्दी का इजहार किया जाए, जो जालिम है उसकी मज़म्मत की जाए। लेकिन उसके पीछे अगर कोई और अवामिल कार फर्म हों तो अकल दंग रह जाती है। और मैंने ऐवान में बैठकर जब ये कौमी असम्बली के सवालात के जो वक्फे की कापी थी पहले उठा रखी थी उस पे नज़र मैंने लगाई तो मुझे बात समझ में आई कि गड़बड़ क्या है। जो सवालात की कापी है इसमें एक अहम सवाल है। वो सवाल, उसके जवाबात वजह बने फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती की करारदाद के हवाले से। आपको पता है कि काफ़ी दिनों से मुतनाज़ा कैनाल्स का इशू ज़ेर बहस है। सिंध में एहतजाज का सिलसिला जारी है और वहाँ एक हलचल चल रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हज़ार कोशिश करने के बावजूद उस मसले से निकल नहीं पा रही। यहाँ भी उन्होंने पिछले हफ्ते करारदाद पेश करने ना करने, करारदाद पेश की, करारदाद पेश नहीं की, करारदाद पेश करेंगे, अगर हुकूमत करारदाद पेश नहीं करेगी तो ऐवान में नहीं बैठेंगे। और वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि हुकूमत छोड़ देंगे, एक लम्हा नहीं लगाएंगे अगर हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने कैनाल्स मुअत्तल करने का ऐलान नहीं किया। न सिर्फ इस करारदाद की, इस करारदाद के बाद सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने ऐवान का इजलास गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया। तो इसका मतलब है न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। करारदाद की बातें तो बात की, न ऐवान होगा न इस इशू पर बात होनी है, जब होगा तो देखा जाएगा। तो मैं बात कर रहा था कि ऐवान में सवाल, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद नवीद कमर का सवाल है और ये सवाल मुल्क में जो स्ट्रेटेजिक कैनाल तामीर हो रहे हैं उनकी तामीर के हवाले से है। और एक ये सवाल है कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत कितने कैनाल्स तामीर हो रहे हैं और उसके हवाले से बजट की सूरत हाल क्या है। दूसरा ज़िमनी सवाल है कि इंडस रिवर से या इंडस सिस्टम से जो चोलिस्तान कैनाल है उसको पानी की फराहमी की सूरत हाल क्या है, किस तरह पानी उसको फराहम किया जाएगा। और इसका सी जो सेक्शन है वो ये है कि दरिया सतलज में पानी आमदनी का जो सिलसिला है, पोजीशन है, वो क्या है, हर साल कितना पानी आता है। और इसका डी सेक्शन है कि डाउन स्ट्रीम कोटड़ी हर साल कितना पानी जाता है। ये सवाल थे और उसके सब सेक्शन थे। और पानी वसाइल के वफाकी वज़ीर हैं मुइन भट्टू साहब, उसने उसके जवाबात दिए और रिटन फॉर्म में इसके जवाबात तकरीबन 3 सफ़हात पर मबनी है।
اب پہلا سوال، اس کا جواب، اس میں پنجاب میں جو صورتحال ہے اس میں گریٹر تھل کینال کے حوالے سے بتایا گیا کہ اس کا فیز 1 2008 میں مکمل ہو گیا اور اس کے بعد اس کا فیز 2 چل رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ 2008 سے 2013 تک پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت رہی۔ سندھ رینی کینال کے حوالے سے ہے کہ یہ کینال، اس کے تعمیر کا سلسلہ کب شروع ہوا۔ بتایا گیا کہ اس کا فیز 1 تو مکمل ہو گیا، لیکن فیز اس کا جو 2 ہے اس پر جو سندھ حکومت نے پیش رفت کرنے سے یا تعمیر کرنے سے انکار کر دیا۔ اب بلوچستان کا کچھی کینال ہے، اور اس کے حوالے سے بتایا گیا کہ 2002 میں یہ منصوبہ شروع ہوا، اور یہ اب تقریباً پایہ تکمیل کے مرحلے میں ہے۔ اور خیبر پختونخوا میں CRBC کی تعمیر کے حوالے سے تفصیلات بتائے گئے۔ اس کے بعد جو 5واں پوائنٹ ہے وہ پھر ایک مرتبہ پنجاب کے منصوبے سے متعلق ہے، اور وہ ہے چولستان کینال کے حوالے سے، اور بتایا گیا کہ 25 جنوری 2024 کو ارسال NOC دی، اور اس کے بعد یہ اس کی PC1 جو ہے وہ پنجاب حکومت نے ایکنک میں پیش کی۔ ایکنک سے پہلے CDWP نے تقریباً 20/9/2024 کو اس منصوبے کی منظوری دی، اور اس کی جو لاگت ہے وہ 225.34 ارب روپے ہے، اور جو PC1 جو ہے اس کے حوالے سے یہ منصوبہ ایکنک میں ہے۔ سندھ حکومت نے اس حوالے سے اس پر اعتراضات اٹھے ہیں، اور اس کے بعد یہ CCI میں انہوں نے یہ اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس کے بعد جو سندھ کا تھر کینال ہے اس کے حوالے سے بھی بات ہے، ذکر ہے، اور بتایا گیا ہے کہ اس منصوبے کا تو NOC ہی اپلائی نہیں کیا گیا، یا اس کے لیے کوئی درخواست نہیں دی گئی۔ اس کے بعد پھر نیچے آتے ہیں کہ جو ستلج دریا ہے اس میں پانی کی جو آمد ہے 10 سالوں کے دوران، اس کے جو فیکٹس فگر دیے گئے، اور اس میں بتایا گیا کہ 14-15 میں 1.9 ملین ایکڑ فٹ پانی اس میں آیا تھا، اور 23-24 میں 8.12 آیا تھا، اور ایوریج اس کے جو پانی آمد ہے ہر سال وہ تقریباً 1 سے 1.5 ملین ایکڑ فٹ ہے، اگر فلڈ نہیں آتا کوئی تو اس میں صورتحال کی ہے۔ اور کوٹلی ڈاؤن اسٹریم کے حوالے سے بتایا گیا، اس میں جو 5 سال ہے عرصہ 10 سالوں میں، اس میں یہ بتایا گیا کہ تقریباً 2 MF سے لے کے 11-12 MF ہر سال ڈاؤن اسٹریم کو دی گیا ہے۔ تو یہ کینالز کے حوالے سے ایشو تھے۔ اب جو ایک پروسیس ہے، ایک پروسیجر ہے ایوان میں، سوالات، اس کا ریٹن جواب، اور اس کے بعد اس کے ضمنی سوالات ہوتے ہیں۔ تو اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو فلسطین ریزولوشن ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ اچانک پاکستان کے سیاستدانوں کو، پاکستان پیپلز پارٹی کو، نون لیگ کو، باقی جماعتوں کو جو اتحادی ہیں ان کو فلسطینیوں کے ساتھ ہمدردی پیدا ہو گئی۔ اصل میں اس ضمنی سوالات سے بچنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا۔ اب ضمنی سوالات کیا ہو سکتے تھے؟ اب ضمنی سوالات ظاہر ہے، آج کل جو تحریک سندھ میں چل رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی مشکل میں ہے، اور اگر سید نوید قمر ضمنی سوالات کرتے تو وہ مطالبہ کرتے کہ چولستان جو متنازع کینال ہے ان کے تعمیر پر کام روک دیا جائے۔ آپ خود ہی تسلیم کرتے ہیں کہ ہم نے اعتراضات کیے، سندھ حکومت نے اعتراضات کیے، CCI کا اجلاس بلائیں، اس کو ڈسکس کریں، تب تک اس کو روکیں، نہیں تو ہم ایوان میں نہیں بیٹھیں۔ اس کے بعد جو پاکستان پیپلز پارٹی کے باقی رہنما بھی اس کا ساتھ دیتے، اور اس پر پاکستان پیپلز پارٹی شاید احتجاج بھی کرتی اور مطالبات کرتی، اس کے جواب میں مسلم لیگ نون کو جواب دینے ہوتے۔ تو یہ سارا کچھ جو مرحلہ تھا اس کو اسکیپ کرنا مقصد تھا، اور بہت کامیابی کے ساتھ یہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد جو قرارداد فلسطینیوں کی یکجہتی کے لیے پیش کی گئی اس پر سیر حاصل بحث ہوئی،
میں آپ کو کیا بتاؤں، پاکستان پیپلز پارٹی سے قادر پٹیل صاحب نے تفصیلی فلسطینیوں کے ساتھ ہمدردی کے طور پر، یکجہتی کے طور پر ایک لمبا چوڑا خطاب کیا، اور اس طرح یہ ایوان کی کارروائی کا وقت مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر سید غلام مصطفیٰ شاہ نے صدر پاکستان آصف علی زرداری کا قومی اسمبلی کا رواں اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی کرنے کا آرڈر پڑھ کے سنایا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نہ اب قرارداد آنی ہے، نہ اس پر کوئی ایوان میں بحث ہونی ہے، نہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک دوسرے سے منہ چھپانے کی ضرورت ہے۔ اب جو سندھ میں ہو رہا ہے، جو تحریک کی صورتحال ہے، اس سے پاکستان پیپلز پارٹی کس طرح چھٹکارا حاصل کرے گی، یہ اب میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی اس انتظار میں ہے کہ 17 اپریل کو جو عمرکوٹ کے ضمنی انتخابات قومی اسمبلی کے ہیں وہ ہو جائیں۔ اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی ایک نیا نیریٹو بنانے کی کوشش کرے گی۔ اب اس ضمنی انتخابات کے حوالے سے جو حال احوال ہے، میں اگلے ویلاگ میں کل آپ کو بتاؤں گا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، یہاں اسلام آباد میں اس کے لیے، اس کے حوالے سے کیا تیاریاں ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا اس انتخابات کی روشنی میں کوئی مداوا، کوئی چھٹکارا ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کے تفصیلات کل بتاؤں گا۔ اگر ہمارا یہ ولاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔